ایک اللہ والا نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، ایک سیب نہر میں تیرتا ہوا آیا، اس اللہ والے نے اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد دل کے اندر خیال آیا کہ میں نے تو یہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں میں کیا جواب دوں گا؟ وہ اللہ والا جس جگہ سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے ایک سیبوں کے باغ کے اندر پہنچ گیا، وہاں اس کا مالک موجود تھا۔ اللہ والے نے اس مالک کو کہا کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لیا ہے، اب میں اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ میں نے تو بغیر اجازت کے کھایا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ آپ مہربانی کریں، یا تو سیب معاف کر دیں یا پھر مجھے اس کی قیمت اگر چکانی ہے تو میں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس باغ کے مالک نے کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے جو تمہیں ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ والے نے کہا میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میدان معاشر کے اندر میں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکوں گا۔ سیب کے مالک نے کہا تمہیں 1 سال تک بغیر پیسوں کے، بغیر قیمت کے، بغیر معاوضے کے میرے باغ کو پانی پلانا ہوگا، چوکیداری کرنا ہوگی۔ اس نے کہا یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، کب میری موت آ جائے، میں تیار ہوں، یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے سیب کے باغ کو پانی پلانا شروع کر دیا، چوکیداری کرنا شروع کر دی۔ سال گزرنے کے بعد یہ اللہ والا پھر باغ کے مالک کے پاس گیا اور کہا اب تو مجھے سیب معاف کر دو، میں نے قیمت ادا کر دی ہے۔ اس نے کہا ایسے نہیں، بلکہ میری ایک اور شرط بھی ہے، میری بیٹی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ میری بیٹی ایسی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھی ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، بہری ہے، کان نہیں ہے، گنجی ہے، سر کے بال نہیں ہے، میری ایسی معذور بیٹی کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ والا تھوڑی دیر سوچنے لگا کہ بیوی تو خامد کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، اس کی تو الٹا مجھے خدمت کرنا پڑے گی۔ اس نے کہا یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ اللہ پاک نے اگر مجھ سے سیب کے بارے میں پوچھ لیا، میں وہاں اس کی قیمت کیسے ادا کروں گا؟ کہنے لگا میں آپ کی دوسری شرط ماننے کے لیے بھی تیار ہوں، آپ کی معذور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، جب شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، جب یہ گھر کے اندر آیا، اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھی موجود ہیں، ہاتھ بھی موجود ہیں، بہری بھی نہیں ہے، پاؤں بھی موجود ہیں۔ فوراً واپس مڑنے لگا۔ بیوی نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں آپ کے والد سے بات کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہے، انہوں نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی کے ہاتھ نہیں، آپ کے ہاتھ بھی موجود ہیں، آنکھیں بھی موجود ہیں، پاؤں بھی موجود ہیں، میں آپ کے والد سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا آپ یہ بات میرے والد سے نہ پوچھیں، آئیے میں اپنے والد کے سوال کا جواب خود دینا چاہتی ہوں۔ میرے والد نے سچ کہا، میرے ہاتھ نہیں ہیں، کیونکہ آج تک میں نے ان ہاتھوں کے ساتھ کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، میرے پاؤں نہیں ہیں، آج تک میں ان پاؤں کے ساتھ کبھی کسی غلط جگہ پر چل کر نہیں گئی، میری زبان نہیں ہے، آج تک میں نے کبھی اس زبان کے ساتھ گالی نہیں دی،
किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। मेरी आंखें नहीं हैं, आज तक मैंने इन आंखों के साथ किसी गैर महरम शख्स को नहीं देखा। और तुम्हें ये भी खुशखबरी दे दूं कि मैं कुरान की हाफजा भी हूँ, आलमा भी हूँ। वो अल्लाह वाला ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उलमाए किराम फरमाते हैं अल्लाह पाक ने इस जोड़े से जो सबसे पहला बेटा अता फरमाया वो वक्त के पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। जब वालिदैन इतने नेक होंगे, तकवे वाले होंगे, अल्लाह वाले होंगे, फिर अल्लाह उनमें से ऐसी औलाद पैदा फरमाते हैं जो महबूब सुबहानी पीराने पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग हूँ, वली हूँ, वक्त के वली हूँ, जिन्हें अल्लाह ने वक्त का बहुत बड़ा वली बनाया। अगर आपको हमारा ये बयान पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक ट्यूब नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि हमारा नया बयान सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।